بعض لوگ کھڑے ہوتے ہوئے کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت میں سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ذمے نماز کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے سختی یا پرہیز کریں۔ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔ سجدے میں جاتے وقت اس طرح کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے کے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں اس کے بعد سینے کو جھکائیں۔ دوسرا، جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکے اس وقت تک اوپر کے دھڑ کو جھکانے سے حد الامکان پرہیز کریں۔ آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بے پرواہی بہت عام ہو گئی ہے۔ اکثر لوگ شروع ہی سے سینے آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ وہی ہے جو نمبر 1 اور 2 میں بیان کیا گیا ہے، بغیر کسی عذر کو اس کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ تیسرا، گھٹنوں کے بعد ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے میں پہلا، سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی نوک کے سامنے آ جائیں۔ دوسرا، سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوں، ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ تیسرا، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ چوتھا، کونیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، کونیوں کو زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ پانچواں، دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہٹے ہوئے ہونے چاہیے، انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کر نہ رکھیں۔ چھٹا، کونیوں کو دائیں بائیں اتنا دور تک بھی نہ پھیلائیں جس سے برابر کی نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو۔ ساتواں، رانے پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، پیٹ اور رانے الگ الگ رکھی جائیں۔ آٹھواں، پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے۔ نواں، دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلے رخ ہو گئی ہوں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کے تمام انگلیاں مڑنے میں قادر نہ ہوں تو وہ جتنی موڑ سکے اتنے موڑنے کا اہتمام کریں، بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ 10واں، اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے نہ اٹھنے پائیں۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحے کے لیے بھی زمین پہ نہیں ٹکتی، اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا اور ندین نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس سے اہتمام کے ساتھ پرہیز کریں۔ اور آخری 11واں، سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں۔ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہی کرم ہے، جس قدر بھی شکر ادا کیے جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کر رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام۔ کامیابی ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام ہر وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آیا یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی؟ اگر ناکام والی ہے تو ابھی مہلت ہے، وقت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے، اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔
یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ میں بار بار ایک ہی بات کو احساس دلا رہا ہوں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ پچھلا ہفتہ بھی گزر گیا اور ہم پھر ایک ہفتے بعد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ایک ہفتے کو دوران اگر ہم سوچیں، دماغ دوڑائیں تو لگتا ہے کہ بس ابھی کی بات ہے۔ اسی طرح بھائی ہماری عمریں بھی اتنی 50 سال 40 سال جتنی بھی جس کی عمر ہے وہ اتنی گزر گئی اور پتہ بھی نہیں چلا، اور اسی طرح آگے کی عمر بھی پتہ نہیں چلے گی اور ہم اپنے قبروں پہ چلے جائیں گے۔ لیکن وہاں پہ جانے سے پہلے کیا ہم اس بات کا جائزہ لے لیں، ابھی وقت ہے کہ وہاں کی تیاری ہم نے کر رکھی ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ معاف کرے، ہمارے جو ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو اس پہ یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہاں کی تیاری کم ہے، اور اس دنیا میں جہاں ہمیں بہت مختصر سا وقت رہنا ہوتا ہے، بلکہ اب تو رہ ہی گیا ہے بہت مختصر سا، ہمیں اس بات کی فکر نہیں، بلکہ ہم صبح اور شام اسی بات کی فکر ہے، اسی بات کے اوپر مشورے ہیں، اسی بات کے اوپر بحث ہے کہ یہاں جو ہے وہ زندگی کو کیسی گزاری جائے۔ جبکہ یہ ایک بہت ہی بڑا موقع ہے کہ انسان کسی وقت بھی کسی لمحے اس کو پتہ نہیں کہ ابھی ہے اور ابھی چلا جائے۔ یہ بھی اگر انسان کو پتہ ہو جائے تو چلو بھائی اس کی تیاری کر لیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو ہماری جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ بھائی ایسا دور آئے گا جس وقت ایمان کا رکھنا ہی ایسا ہوگا کہ ہاتھ میں آ کر چھوڑو۔ اتنی ساری رکاوٹوں کے باوجود اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ بھائی ہمیں جانا ہے، تو بھائی بڑی خطرے کی بات ہے۔ اور یہ دو ہی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پہ لعنت ڈال کر اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں اصل مقصد انسان بھول جاتا ہے اور اس مقصد پہ لگ جاتا ہے جو اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ ان باتوں کی طرف وہ ہمیشہ توجہ دیتا رہتا ہے جس بات کی طرف اس کو کوئی کام نہیں۔ بھائی جیسے کہا جا رہا ہے، یہ دنیا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت تیز لائف ہے۔ اس تیز لائف کی تھوڑی سی مثالیں میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے کوئی چیز علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر میں پاکستان میں ہوں، اگر مجھے کسی بھی بات کا معلوم کرنا ہے تو مجھے سفر کر کے کئی کوسوں میل دور جو ہے وہ جانا پڑتا تھا، اور ایک صرف علم حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی یہ بات جو میرے دل دماغ میں آ رہی ہے یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور آج کل کے دور میں ایسا ہے کہ یہ ہم جو وقت گزار رہے ہیں اس میں علم کا حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے آپ تک بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ علم حاصل کرنا اصل مقصد نہیں، علم کا مقصد صرف عمل ہے، اور علم سب کچھ ہے اور عمل نہیں تو یہ بیکار علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پناہ میں رکھے کہ علم تو حاصل ہے لیکن عملی طور پر ہم جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، اور یہی کرتے کرتے ہمارے سب کو پوچھا جائے تو ہر آدمی جانتا ہے اور نہ بھی جانتا ہو، اگر میرے دل و دماغ میں کوئی بات کو پیدا ہوئی کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، میں نے فوراً بٹن دبایا اور میں نے وہ عمل کو جو ہے وہ معلوم کر لیا کیسے کیا ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ جو ہے وہ ہم اس سے دور ہیں۔ نہ صرف دور ہیں، جتنا علم ہے اس کا کہا جائے کہ اگر ہمیں عملی طور پہ دیکھا جائے تو مشکل سے 10% بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جبکہ ساری چیزوں کی بنیاد عمل ہے، علم نہیں ہے۔ اس لیے بھائی خدا کے لیے علم اور عمل دونوں جب صحیح ہو جاتی ہے تو اس کا رزلٹ آتا ہے، اور اس کا رزلٹ جب آتا ہے اس کی کیا پہچان ہے، وہ یہی ہے کہ اس کی عقل جو ہے، اس کی سمجھ جو ہے، اس کی آنکھیں جو دل کی آنکھ ہے وہ کھل جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھنے لگ جاتا ہے کہ واقعی میرا وقت گزر رہا ہے، اور جو وقت گزرا کیا میں نے اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا، کیونکہ جس مقصد کے تحت آئے تھے وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں۔ تو اس لیے، اور جن کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، جیسے میں عرض کر رہا ہوں بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی کب احساس کریں گے، کس دن کا انتظار کر رہے ہیں، کسی بھی لمحے یہ ہمیں قبروں میں اتار دیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو دنیا کے ہم جس کے چکر میں ہم صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک پڑے ہوئے ہیں وہ سب یہیں رہ جائے گا، اور وہ وقت ایسا ہوگا وقت جس میں کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو بھائی آج آپ کی صحت ہے، آج آپ کی زندگی ہے، آج آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے کیا ہے، موقع ہے، مہلت ہے، لیکن یہ مہلت کسی بھی وقت سلب کر لی جاتی ہے۔ اس کا بڑا عجیب واقعات ہیں جو دنیا میں بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن علم سب کو ہے، لیکن عملی طور پہ دیکھیں گے تو ہم وہی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔
غفلت میں ہر وقت ہمارا گزر رہا ہے. خدا کے لیے اس غفلت سے باہر آنا ہے, اور اس غفلت سے بھی باہر از خود ہم نہیں آ سکتے. جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ہر آدمی اسی بات کا دعویٰ کرتا ہے, ہر آدمی یہی بات کہتا ہے کہ اب کے دیکھنا میں کیسا کرتا ہوں, لیکن رزلٹ یہ آتا ہے کہ وہ نہیں کر پاتا. وہ جیسا کر رہا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اس سے بھی بدتر کی طرف جا رہا ہے. بھائی یہ ایک ایسی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ہر آدمی اس کو کہتا ہاں ایسے ہی ہے, لیکن کیا ایسے ہی ہونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی, خدا کے لیے نہیں ہوگا. اس لیے اپنے اوپر تشویش کی ضرورت ہے, اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر ہمیشہ رہنا. اور وہاں کی زندگی جو ہے, کہا جاتا ہے کہ 500 سال کی زندگی ہے اس دور کے لحاظ سے. کوئی 500 سال کہتا ہے, کوئی 5000 سال بولتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ اس کے برابر جو ہے وہ 500 سال کے برابر ہے وہاں کا ایک دن. اس لیے بھائی معاملات سارے جو ہیں, یہ علم تو ہے ہمیں, لیکن ہم عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن بدن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہم اللہ معاف کرے اللہ کے حکم کی صرف پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اب کہیں گے بھائی ہم کیا پیچھے ہو رہے ہیں, ہم تو بالکل صحیح ہیں. تو بھائی اس کا ایک ہی دلیل ہے, اس کی ایک ہی کسوٹی ہے. یہ دیکھ لو کہ تمہارے اندر اللہ کی طرف بڑھنے کی رغبت زیادہ بڑھ رہی ہے, یا ان لعنتوں کی طرف جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا کہہ دیا یہ جو چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. دنیا کا مال, بیوی, بچے, کوئی بھی دنیا کا معاملات ہیں, یہ ساری آزمائشوں کی صورت میں ہمارے سامنے آنا ہے. یہ ساری جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں ہمارے لیے. اس لیے خدا کے لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سب چیزیں کو, جب دو چیز سامنے آ جاتی ہے, ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف یہ دنیاوی معاملات, تو ہم اس دنیاوی معاملات میں وہ اٹھا لیتے ہیں. دیکھو بھائی اللہ کا امتحان بڑا خطرناک ہے, بڑا سخت ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے, اور اسی لحاظ سے ہمیں رزلٹ ملتا ہے. جو ہماری نیتوں میں ہوتا ہے وہی ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جتنی عبادت ہم کر رہے ہیں, اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے اور عمل صحیح نہیں ہے تو کیا ہوگا, یہی ہم پہ وبال بن کے آ جاتا ہے. اور یہ وبال کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, ہماری عقلیں, ہماری سمجھ, ہماری کان بند ہو جاتا ہے, یہ اندھا پن پیدا ہو جاتا ہے, بہرا پن پیدا ہو جاتا ہے, اور یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے, انسان جو ہے وہ بربادی میں چلا جاتا ہے. اور بربادی کا عنصر کیا ہے, وہ یہی بدن ہم جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں, وہ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جیسے ابھی ہم نے سنا کہ نماز کے طریقہ کیا ہے, اللہ معاف کرے ہم میں سے اللہ ماشاء اللہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس بنیاد پہ نماز پڑھتا ہو, ورنہ ہر چیز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس ایک چیز کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. تو بھائی جب اللہ کو جو چیز جیسے کہی گئی ہے اس کا سیمپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آج پہنچا ہے, تو بھائی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایکسیپٹ نہیں ہوگی. ہاں عذر کے اوپر ہوگی, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سر مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں ساری دنیا کی انفارمیشن موبائل تھا تو تم نے وہاں سے حاصل کیوں نہ کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں. اس لیے بھائی خدا کے لیے یہ جو لمحات ہیں, جس لمحے میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے کہ کچھ دیر بیٹھ لیتے کے ہم سوچ لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں, کیا واقعی ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمیں جانا کہاں ہے. تو بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لمحات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے تفکرات سے, فکریات سے, غفلت سے نکال کر ہم یہاں بٹھایا, اور یہ جو باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اس کا ایک ہی مقصد ہے, ففر اللہ, اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کی طرف بھاگو. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھا جائے. اللہ کی واسطہ دیتا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو سمجھا جائے, کیونکہ یہ جب چیز وقت آ جائے گا تو پھر یہ چیز سمجھنے کی نہیں, اور وہ کس دن آئے گا کچھ پتہ نہیں بھائی, کچھ پتہ ہے. آج ہم ہیں, اگلی دفعہ ہم میں سے کون ہو یا نہ ہو کسی کو نہیں پتا. لیکن بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اپنی زندگیوں کو جانچ لو, اپنی زندگیوں کا موازنہ, اس کا مشاہدہ کر لو کہ کہاں جا رہے ہیں. کیا تمہارا لباس, تمہاری پوشاک, تمہارا سوچنا, تمہارا چلنا, تمہارا پھرنا, تمہارا کھانا, تمہارا پینا, تمہارا سوچنا, کیا یہ تمہاری عبادت کیا اللہ ہی کے لیے ہے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم سب کہیں گے ہاں بھائی اللہ کے لیے, لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے تو رزلٹ اللہ کے کو نہیں آتا. ہم اللہ سے قرب, ہمیں یہ سب چیزیں کن چیزوں کا ذریعہ ہے؟ اللہ سے قرب کا ذریعہ.
کہ ہم اتنی نماز اتنی عبادت جو بھی ایکس وائی زیڈ ہم کر رہے ہیں اس سے ہم اللہ سے قریب کیوں نہیں ہو رہے؟ تو یہ اس کی دلیل ہے بھائی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے کہ سالوں سال ہو گئے، بلکہ کہوں گا کہ ان کتنے سال گزرنے کے باوجود ہماری رغبت اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہی، ہماری سوچ ہمارے فکریں اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہی، بلکہ جو بڑی ہوئی تھی اللہ معاف کرے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کمی آتی ہے، اس میں بڑھتا نہیں۔ کوئی بھی عمل ایک دفعہ ہو جاتا ہے وہ 4 دفعہ مس ہو جاتا ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو اس دور حاضر میں ہم گزر رہے ہیں۔ تو بھائی دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ آم کا درخت لگانے کے بعد اس کے پھل کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ پھل آیا نہیں آیا۔ یہ کون آدمی ایسا ہے کہ جو آم کا درخت لگانے کے بعد اس میں جو ہے وہ انگور دیکھ رہا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی اتنی عبادت اتنی سارے معاملات کے بعد ہماری توجہ اللہ کی طرف کیوں نہیں ہو رہی؟ ان سب چیزوں کی طرف ہماری رغبت کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ بات یہی عرض کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اور یہ کیا گڑبڑ ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہر چیز ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے۔ کیونکہ میں نے جیسے عرض کر رہا ہوں اس کی کسوٹی یہی ہے اور کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ بھائی خدا کے لیے بات کو مانو، لیکن جہاں جہاں ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہوتا جائے گا اور یہ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، تو اس اجر کا ہے وہ اجر ہے اللہ سے قرب۔ اور وہ قرب کیا ہے؟ وہ قرب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس بات کا دھیان رہے کہ میرے ہاتھ صحیح ہیں، میری نظریں صحیح ہیں، میرے جو ہے وہ ظاہری بات کر رہا ہوں، ابھی تو ہم ظاہری پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں، باطن کی بات تو چھوڑ دیجیے۔ تو ظاہر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے ہی ہاتھ سب سے پہلے جھک جاتا ہے ہمارا۔ تو بھائی یہ بہت ساری چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی، اللہ ماشاءاللہ 2-4 چیزوں کے علاوہ ساری کی ساری جو ہے ہمارے اندر اس کا فقدان پایا جاتا ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ اور ابھی بھی ہم نے سنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے، وہی کریں گے جو کر رہے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں ابھی تو ہم نے سن لیا، عملی طور پہ جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ بھائی یہی اس کا ایک طریقہ ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو دہرایا جائے، بار بار ایک ہی بات کی تلقین کی جائے، بار بار ایک ہی بات کے اوپر جو ہے وہ یاد دلایا جائے، بھائی ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہم سے سلب کر لی تو پھر تو نہیں ہو پائے، اور اگر توفیق دے دی تو انشاءاللہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے فرما دیتا ہے۔ تو اس کی بھائی یہی کسوٹی ہے اور کوئی کسوٹی نہیں۔ اپنے تعلق دیکھو اللہ سے کتنا قریب ہو رہا ہے، تمہارا سوچ، تمہاری فکریں تمہاری جو ہے وہ اللہ سے کیسے جوڑ رہی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں اس کی موازنہ صرف یہی ہے کہ نماز کا وقت ہے، کیا تم نماز پڑھ رہے ہو؟ تو ہم کہتے نہیں پڑھ رہے۔ کیا تم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہو، اس کی خوشنودی کے لحاظ سے پڑھ رہے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس کی خوشنودی یہی ہے کہ انسان ہر چیز کا اہتمام کرتا ہے۔ دنیا میں ایسی ہوتا ہے، جس چیز کا دل میں شوق ہوتا ہے، جس دل کا دل میں ولولہ ہوتا ہے، ہم وہ عمل کر رہے ہو۔ بھئی اگر بچے کو کہا جائے کل پکنک پہ جانا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے بچہ ایک دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے بھئی، کیونکہ اس کے دل کے اندر شوق ہے، وہ ہر وقت ذکر کر رہا ہے کہ مجھے کل پکنک پہ جانا ہے، میرے کپڑے کہاں ہیں، میری بال کہاں ہے، مجھے یہ کھیل۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کے اندر کی چیز جو ہے وہ باہر آتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جمعہ آیا یا نماز کا وقت ہوا، کیا اس سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں؟ نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری سوچ ہمارے پر چلتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، اور اس میں ہم سب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بس نکل جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، اور ہم اس چیز کو اگر ہم کر بھی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ان باتوں کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اس کی محبت نہیں پیدا ہوتی۔ ہاں ہم عادتاً تو کر رہے ہیں یا پھر ہم مجبوراً کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز عبادت نہیں بنی۔ عبادت کا شوق ہوتا ہے، عبادت کا ولولہ ہوتا ہے۔ انہی سب چیزوں کو ہم نے جانچنا ہے کہ ہماری جو فنا چیز ہے اس کی کسوٹی کیا ہے، اور اس کسوٹی کو جب تک ہم نہیں جانچیں گے اس وقت تک بھائی رزلٹ نہیں آئے۔ یہی 50 گزر گئی اور یہی 5 گزری۔ بس اللہ معاف کرے، جب قبر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر الفاظ میں عطا فرمایا ہے کہ ہم ذرہ برابر خیر کا اور ذرہ برابر شر کا حساب لیں گے۔ تو بھائی کیا ہم تیار ہیں ان سب حساب کے لیے؟ تو ہم یہ دیکھیں گے اللہ معاف کرے ہماری رغبت نہیں بن پا رہی۔ بھائی بہت
ہی تفکر کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی بھی ہیں، اس کے باوجود ہماری رغبت جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی کا ایمان کو جانچنا ہے تو دیکھو اس کا تعلق مسجد سے کتنا ہے، جتنا گہرا تعلق اس کا مسجد سے ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان جو ہے وہ کیا ہے، بہت مضبوط ہے۔ اور اگر دیکھنا ہے کہ اس کا ایمان کیسا زبردست ہے تو دیکھو وہ جانماز میں کتنی دیر ٹکتا ہے۔ اگر وہ جانماز کے اوپر جتنا زیادہ دیر ٹکے گا اس کا مطلب ہے اس کا تعلق اللہ سے اور اس کا ایمان اتنا ہی قوی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں نماز ختم ہوئی اور یہاں ہم بھاگے، یا پھر ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے اندر جو بھی اللہ کے تعلق اور اللہ سے وابستہ چیزیں ہیں اس میں ہمارا ہر چیز میں کمزوری ہے، اور دنیا کے لحاظ سے ہر چیز میں جو ہے ہم کیا ہیں، ہم بس بھاگے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھائی ہماری دل کی کیفیت ہے۔ اصل چیز دل کو بنانا ہے، اصل چیز جو ہم ظاہری چیزیں کر رہے ہیں اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، اور یہی اس وقت دور حاضر میں فقدان ہو رہا ہے۔ بھائی علم سب کو ہے، عمل کہیں نہیں، عملی ثمرات نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے ہم دن بدن جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کے معاملات میں بھی جیسے میں نے کہا، اور کوئی اس کیونکہ ہم تو دنیا کے حریص ہیں، ہمارے دلوں میں تو دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اس کو نکالیں گے تو اللہ آئے گا، ورنہ بھائی کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اندھیرا جائے گا تو ہی روشنی آتی ہے۔ کیا اندھیرا اور روشنی ایک ساتھ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ تو بھائی جب تک یہ جو جتنی چیزیں میں نے آپ سے عرض کی، یہ رکاوٹیں جب تک ہم دور نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں آئے گی۔ جس طریقے سے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، ہمیں شادی میں جانا ہے، ہمیں کسی بھی تقریب میں جانا ہے، ہمیں کوئی بھی معاملات میں جانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو 2-3 کپڑے بدلتے ہیں، یا کون سا کپڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ہم اس دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہمارے دل کے اندر 2-3 جوتے بدل دیتے ہیں، نہیں یار یہ صحیح نہیں لگ رہا، یہ صحیح لگ رہا ہے۔ تو یہی ہماری دل کی کیفیت ہے۔ لیکن اللہ کے لیے پاس جانے کے لیے ہم نہ اس کا وقت کا خیال ہے، بھائی 2 منٹ 5 منٹ پہلے چلے جاؤ۔ دنیا کے لحاظ سے تو ہم یہی سب کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا کرو، ٹرین کا معاملہ ہے، سفر کا معاملہ ہے، کہیں راستے میں جو ہے وہ دیر نہ ہو جائے، پہلے ہی چلے جاؤ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں ابھی چلتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم وقت سے پہلے ہر چیز کو تیار رکھتے ہیں کہ بھائی پیٹرول ختم نہ ہو جائے پہلے تیار کر لو، کیونکہ ہمیں دنیا کی اہمیت ہے۔ بھائی یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھو ٹریفک کی اہمیت ہے، یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں کی رکاوٹ کو ہم دنیا کے لحاظ سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے ہم ہر چیز کو کیلکولیٹ نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو مس کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، وہ چیز اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر جب تک کہ اہمیت نہیں پیدا ہوتی اس کا رزلٹ نہیں آئے۔ اور یہی ہو رہا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اہمیت نہیں ہے، اس کا رزلٹ نہیں ہے۔ ہر چیز ہم کر رہے ہیں لیکن اس کا رزلٹ نہیں ہے۔ بھائی خدا کے لیے رزلٹ چاہیے، اور رزلٹ کیا ہے، یہ دل چاہیے۔ اللہ کو یہ دل چاہیے، اور یہ دل کیا ہے، یہ اللہ کی محبت کے لیے ہر چیز سے خالی ہے۔ اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بزرگان دین اور اللہ والے اور تجربہ کار کہہ گئے کہ آئینہ بنتا ہے رگڑ لاگ جب کھاتا ہے، کچھ نہ پوچھو بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کیا کہ آسان نہیں ہے عارفی آداب میں کشی، ایک عمر پہ ہوتی ہے عرفان میں قدم۔ یہ ایک چیز ایک وقت پہ آ کے ہوگی، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں نے آج شروع کر دیا کل ہو جائے۔ تو بھائی چلو ان کے لیے تو ہے جنہوں نے آج شروع کیا اور کل، لیکن ہم تو 50 سال سے ہماری زندگی گزر گئی، ہماری زندگیوں کے صبح گزر چکی ہے، اب شام آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری سوچیں نہیں بدل رہی، ہماری فکریں نہیں بدل رہی، ہمارا دل نہیں بدل رہا۔ اور یہی بات میں بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی کب بدلے گا؟ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں؟ تو ہم سب کہیں گے ہاں بھی حقیقت ہے، لیکن اس کو بدلیں گے کب؟ اس کے بارے میں ہماری توجہ کب آئے گی؟ ہم تھوڑی سی رکاوٹ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی نیند کا غلبہ آیا، نماز چھوڑ دی، تھوڑے سے حالات کا غلبہ آیا، نیک عمل چھوڑ دیا۔ لیکن دنیا کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا مقابلہ کر کے ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ ایکسرسائز میں جانے والے لوگ وہ جیسے بھی حالات یار ایکسرسائز تو کرنا ضروری ہے، وہ جاتا ہے،
کام پہ جانے والے لوگ جیسے بھی حالات ہیں وہ کام پہ جائے، مقابلہ کرتا ہے، بارش ہے کوئی بات نہیں، دیکھو راستے میں کیچڑ ہے، لیکن دین کا جہاں معاملہ آئے گا وہاں ہلکے سے معاملہ بھی ایک دو بوند بھی پڑ جائیں گے، نہیں بھائی بارش ہے یار چھوڑو، نہیں بھائی فلاں چیز ہے یار چھوڑو، اور اس کو ہمارا دل بہت آسانی سے ایکسپٹ کرتا ہے. کیونکہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. اصل معاملہ تو یہ ہو رہا ہے. اور قصور ہم پوچھتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے. بھائی تمہارا قصور ہی یہی ہے کہ تم جو ہے اللہ معاف کرے کوئی بھی اعمال تمہارے اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہو رہے. اور یہی ہماری اللہ نے کہا ہم آزمائیں گے اور کھڑے کھوٹے کو ہم صاف کر دیں گے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کرتا ہے، تھوڑی سی آزمائی ڈال کے دکھا دیتا ہے. بندے تو بڑے دعویٰ کر رہا تھا، آج کہاں ہے وہ دعویٰ تمہارا؟ تو بندہ کہتا ہے بے شک یا اللہ میں ہی کمزور ہوں، مجھے معاف فرما دے اور توفیق عطا فرما دے تو کامیابی ہے. اور اگر کہا کہ نہیں ایسے ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے ایسے، تو قبر میں بھی جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے اللہ میاں ایسے ہی چلتا ہے بھائی، ٹھیک ہے یار کچھ مہینے رہ جاؤ. تو آپ کہو گے حضرت یا اللہ ایک دن کی برداشت نہیں ہے، کچھ مہینے کی بات ہو رہی ہے. تو کہانی صرف یہی ہے، مقصد سمجھانے کا یہی ہے کہ بھائی کب آئیں گے ہوش میں، کس دن کا انتظار ہے، کون سے لمحے کی بات ہے. کیا باپ بیٹے کا موت کا انتظار کر رہا ہے یا بیٹا باپ کی موت کا انتظار کر رہا ہے، یا ہم سب ایک دوسرے کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ موتیں تو آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، لیکن ٹھکانہ ہمارا جو ہے اگر وہ جنت نہ ملا تو بہت بڑے خسارے کی بات ہے بھائی، بہت بڑا خسارہ. یہ دنیا کی جتنی جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں یہ سب آزمائش ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں بھائی ہوش میں رہو. اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کو بس محفوظ رکھے. لیکن میں نے آپ سے یہ بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی بد اعمالی کی وجہ سے ایسی لعنت گرفتار ہو چکی ہے کہ بزندال لعنت گرفتار ہو چکے ہیں کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتی بات کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے کریں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا. بہرحال وہی والی بات ہے کہ اللہ ہی اپنے فضل سے راستے کو کھول سکتا ہے. اور اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ بھائی اللہ ہی سے مانگو، ورنہ معاملہ بڑا ہی سنگین ہے. جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یار یہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی یہ ساری باتیں ایز اٹ از ہیں کہ ہم ایک چیز کو بھی اللہ کے لیے کرنے کو تیار نہیں. کہ اگر جیسے میں نے عرض کر رہا ہوں کہ چلو بھی آزما لو، جمعے کا دن اللہ کہتا ہے کہ مجھے سفید لباس پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جمعے کے دن ہم سفید لباس پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے. یہ جمعے کا دن بھی جو ہے وہ حالانکہ لباس میں کیا رکھا ہے، لباس ایک سے ایک ہے ماشاءاللہ، سفید بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے بھی اور بھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نظر جو جاتی ہے وہ جاتی ہے کس پہ؟ اللہ معاف کرے کالے ہی پہ چلی جا رہی ہے، اینڈ پہ آ گئی ہے، باقی چھوڑ دیجیے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی بہت خطرے کی گھنٹی ہے. یہ گھنٹی جب بجے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ بھائی کیا کہاں گئے. تو بھائی آج وقت ہے، آج یہ مہلت ہے. آج اللہ تعالیٰ ہمیں تمام پریشانیوں سے، تمام الجھنوں سے نکال کر یہاں بٹھا کر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہوش میں آ جاؤ. اب بھی نہ آئے تو پھر کب آؤ گے؟ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے. حضرت بہلول کا ایک واقعہ یاد آیا. انہوں نے کہا ایک صاحب آئے پوچھنے کے لیے حضرت یہ بتائیے بستی کہاں ہے. جیسے گاؤں میں ہوتا تھا تو گزرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ دریا کے کنارے یا ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے. ایک کوئی مسافر آیا، اس نے کہا حضرت یہ بتائیے بستی کہاں ہے. انہوں نے کہا چلو میں تمہیں چھڑاتا ہوں بستی کا. وہ لے کے گئے اور قبرستان پہ لے گئے. میں نے کہا حضرت یہ تو قبرستان ہے، یہ بستی کہاں ہے؟ بستی تھوڑی ہے. کہ میاں یہی تو بستی ہے. تم جس کو بستی کہہ رہے ہو آخر بستی کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ لوگ آ کے بستے ہیں اس کا مطلب ہے بستی. بھائی ہم سب جو بھی کہیں بھی رہتے ہیں وہ آ کے بستے ہیں یہیں پر، تو بستی تو یہی ہے. وہ جو جگہ ہے جو جہاں پر ہم رہتے ہیں وہ تو مسافر خانہ ہے کہ آج یہاں ہے کل وہاں، لیکن ہمیں تو آ کر اس قبر میں ہی بسنا ہے. تو اصل ٹھکانہ جو ہے تو قبر ہے، جہاں بسنا ہے ہمیں جا کر. اس کی تیاری کیا ہے؟ وہاں کے کارپیٹ کہاں ہیں، وہاں کے اے سی کہاں ہیں، وہاں کے لوازمات کہاں ہیں، وہاں کی یہ تو بھائی پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں. اس لیے خدا کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں، بہت ہی گہرائی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. یہ جو چیز ہمیں ملی ہے، یہ صحت، یہ دولت، یہ عزت، یہ جتنی بھی چیزیں ملی ہیں سر سے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ملی، نہ کہ ہمیں مال بنانے کے لیے، نہ عزت. یہ سب تو رکاوٹیں ہیں. اور یہ ایسی خطرناک پھسلن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی ہم یہ ساری جو ہے یہ تو انسان کو پھسل دیتی ہے. کیونکہ پھسلنے والا جو چل رہا ہو
پھسل کی جگہ، پھسلنے والی جگہ پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل بارش میں ہلکی سی بارش ہو جائے، جو موٹر سائیکل سوار ہے وہ جانتے ہیں وہ یوں گرا ایک وہ گرا، ایسا لگ رہا ہے کہ بس کوئی گرے جا رہے ہیں، جو چارہ ہے وہ بھی تھوڑی دیر بعد آگے وہ بھی گر جاتا ہے کیونکہ جگہ پھسلن ہے۔ اسی طرح یہ جو جتنی چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں بھائی یہ پھسلنے کی چیز ہے، اور یہی چیز تو ہم پھسل جاتے ہیں، اور کس وقت پھسل جائیں گے پتہ نہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ایک تو ہمارا معاملہ ویسے ہی اتنا نازک ہے، اوپر سے بھائی کسی وقت اللہ معاف کرے ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہم پھسل جائیں گے، اور یہ پھسلن ہمارے کبھی ہاتھ توڑ دے گا، وہ پیر توڑ دے گا، وہ جسم کو توڑ دے گا، اور ہمیں اللہ معاف کرے مفلوج کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ سب سے میری درخواست ہے بھائی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ یہ ہوش اس وقت تک ہے جب تک ملک موت آ کے ہمیں نہ دیکھ لے، ہم ملک موت کا نہ دیکھ لیں۔ اور یہ بات عرض کر رہا ہوں جیسا کرو گے ویسے ہی معاملات ہوں گے۔ بھائی ایسا دنیا میں ہم جو ہمارا معمول ہوتا ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ میں صبح اٹھا ہوں اور صبح اٹھنے کے بعد جو ہے وہ لندن چلا گیا؟ میں تو نہیں چاہتا، کیونکہ میں صبح اٹھ کر آفس جاتا ہوں لندن، کیونکہ یہ میرا معمول ہے۔ نہیں یار میں صبح اٹھوں گا اور لندن چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو کر رہے ہوں گے وہی کریں گے، ہاں اس کے لیے انتظام کر کے پھر ایک معاملہ ہی دوسرا ہے۔ تو بھائی اسی طریقے سے جو تم کر رہے ہو اسی حال میں مرو گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ تم اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ مرتے وقت میں توبہ کر لوں گا۔ ارے بھائی اللہ کہے گا ساری زندگی تو نے میرے خلاف کیا، تو اب کیسے تجھے توبہ کی توفیق ملے گی؟ اور ملے ہی کیسے؟ کیونکہ تم تو برائی میں الجھے ہوئے ہو۔ تو جس حال میں تم مرو گے وہی حال ہوگا جو ہمارا روز کا حال ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے اس دھوکے سے باہر آؤ۔ بچپن میں بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی اس کا اگر تمہیں کیا تو ہو سکتا ہے 30-40 سال کے بعد اس دور کے لحاظ سے تمہیں کوئی چیز سیکھ جاؤ، ورنہ 50 سال کے بعد تو کہتے ہیں کہ تو یہ سیکھ بھی نہیں سکتا، کہانی ختم ہو چکی ہے۔ دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ 50-60 سال کے بعد تو کوئی اس کو کام کے لیے نہیں لگتا کہ یار تو بیکار ہو گیا یہ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ 60 سال کی عمر ہوگی، جوان آج بچہ، یہ ہم سب جو انتظار کر رہے ہیں جب فارغ ہو تو بھائی تم کسی کام کے نہیں، وہ بھی اس لیے تم کام کرو گے جو بہت ہی مشکل ہے، جو مشکل ترین ہے، جس کے اوپر اللہ نے کہا ہے کہ 1000 میں 1 آدمی جائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود رکاوٹ امتحان ڈالتے ہیں، جس کے لیے شیطان کو رکھا ہے کہ ان کو بہکاؤ، جن کے لیے تمہارے نفس کو رکھا ہے، کیا تم اس کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ ابھی تک تو نہیں کر پا رہے، اس وقت کیسے کریں گے؟ تو بھائی کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ 2 کام کر لو، خدا کے لیے بہت آسان کام، اور اس کا رزلٹ دیکھتے رہو۔ 2 کام کرنے کے بعد اس کا رزلٹ دیکھو، اگر وہ 2 کام صحیح ہوں گے تو رزلٹ تمہارا صحیح آنے لگ جائے گا۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ سے کہو یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ کر دیجیے۔ نمبر 2، اسی کہنے کے اوپر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، یا اللہ یہ میری حاجت ہے اور میں اس حاجت میں جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا، آپ میری مدد فرما دیں، مجھے حاجت پوری کر دیں۔ کتنی دیر کا کام ہے؟ 2 منٹ کا کام بھی نہیں، 2 رکعت 2 منٹ میں ہو جاتی ہے ہماری۔ نمبر 2 کیا کرو؟ جیسے میں نے کہا جب یہ تم دعا کرو گے تو تمہیں حاجت بھی نصیب ہوگی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے تو 2 رکعت نصیب ہوگی، ورنہ وہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو عمل کر رہے ہو وہ دیکھ لو کہ اس کی نیت کیا ہے۔ بھائی خدا کے لیے اس کی نیت کو دیکھ لو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتا، اور اس نیت کو عمل ہی دیکھ لو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب جب یہ 2 کام ہو گئے، سب سے پہلے اللہ سے مانگا، اس کے بعد عمل کیا، اور یہ عمل کرنے کے بعد اب ثمرہ دیکھو کیا آ رہا ہے کہ تمہاری سوچ، تمہاری فکریں، تمہاری طاقت اس میں بڑھ رہی ہے کہ تم سفید اور کالے میں طاقت تمہاری سی اتنی ہے کہ کالا پہننے سے مجھے کون روکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ سفید پہننے سے مجھے کون روکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا میں ایک دن بھی جمعے کے دن جو ہے وہ سفید نہیں پہن سکتا؟ دیکھ لو کر کے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا اندر کا ایمان کتنا ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز کو تم نے جانچنا ہے کہ میری تعلق جو اللہ سے تھا، جو مسجد نہیں جا رہا تھا کیا اس نے مسجد جانا شروع کر دیا؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس نے نماز شروع کر دی؟ جو مسجد نہیں جا رہا تھا اس کا تعلق مسجد سے جڑ گیا، اور جو جا رہا تھا اس نے اپنا وقت مسجد میں زیادہ لگانا شروع کر دیا؟ اور اسی طریقے سے ہر چیز میں تم نے جب تم یہ دیکھو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ترقی عطا فرمائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جیسے تھے ویسے ہی ہیں، تو اللہ معاف کرے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، بغیر توفیق کہ تم 1 سیکنڈ جا نماز میں نہیں بیٹھ سکتے،
یہ توفیق ہوگی تو بیٹھو گے، توفیق نہیں ہے اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی نہیں۔ یہ عمل جب ہی کرو گے جب اللہ کی توفیق ہوگی۔ بھائی یہی اس کی کسوٹی ہے اور کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ بھائی خدا کے لیے وقت گزر رہا ہے اور ہفتہ مہینہ سال سالوں سال گزر گئے، اب بھی ہم نہیں بدلے، اور جیسا میں نے عرض کیا ابھی تو ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے، باقی چیزوں کا کیا کہا جائے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ثمرات ہی صحیح نہیں، ہم اللہ سے دن بدن دور ہو رہے ہیں، ہماری غفلتیں بڑھ رہی ہیں، ہماری برائی بڑھ رہی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف فرما، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری چیزیں مہیا کروا رہا ہے کہ لے جاؤ یہ موبائل ایک سے ایک، پہلے 10 کا تھا آج 1,00,000 کا استعمال کرو، بڑی تیزی سے اس کے اندر برائی آتی ہے، بہت صاف تصویریں آتی ہیں تو برائی میں اضافہ کر دے گی، اور اب تم نیٹ بھی فری ہے تمہارا، اب تو تمہارے چارجز بھی جو ہیں وہ 10 روپے میں پورا مہینہ چلاؤ، تو دیکھیں گے ہم تو ہر برائی تو ہمارے پاس ایسی آتی ہے، اللہ معاف کرے نیک عمل ہمارے پاس ایسے نہیں آتے۔ تو یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ لعنت ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے رغبت ہو رہی ہے، بھائی اس کے پاس اتنے کا موبائل ہے تو میرے پاس بھی اتنے کا ہونا چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار فلاں آدمی جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ گیا، مجھے بھی اس سے آگے جانا ہے۔ دین میں چاہیے کمپٹیشن، لیکن ہم دین میں کمپٹیشن کہاں ہے؟ یار جانا ہے تو یار تم جاؤ، تم کرو، ہم اپنا کر رہے ہیں۔ موبائل کے معاملے میں، کسی اور چیز کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، تو یہی لعنت عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ لعنت ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، دین کے معاملے میں کمپٹیشن ہو، دنیا کے معاملے میں نہ ہو۔ میں نے 50 خرچ کیا، میں 100 خرچ کروں گا، میں نے فلاں کام کیا، میں اس سے اچھا کروں گا، آئندہ کے لیے انشاءاللہ نیت کروں گا کہ اس سے اچھا کروں۔ اسی طرح اس کی توفیق اللہ سے مانگتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے کر اس کے لیے ساری چیزیں آسان کر دیتا ہے۔ تو بہرحال وقت گزر رہا ہے، اور اس گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں وہ میرا قدم بتا رہا ہے بھائی کہاں جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس پہ اگری ہو کہ ٹھیک ہے یار کچھ سال رہ جائیں گے جہنم میں، ایک دن 500 سال کے برابر ہے، سن لو اللہ نے پہلے بتا دیا، اور 500 سال ایک دن تم نے اگر ایک نماز جان بوجھ کے قضا کی تو اللہ تعالیٰ 500 سال تمہیں جہنم میں جلائے گا۔ اب تم چلو ایک دن کی نماز کا 500 سال برداشت کر پاؤ گے؟ اور یہ یاد رکھنا اللہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کبھی دنیا میں دیکھا ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے مجھے مرد بنا دو، کیا وہ مرد بن جاتا ہے؟ نہیں ہٹتا، اللہ اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ عورت ہی رہے گی چاہے وہ ساری زندگی بیٹھ کر اللہ سے روتی رہے گی، ڈڑاتی رہے۔ اللہ اپنا قانون نہیں بدلے گا ہمارے لیے۔ خدا کے لیے آج وقت ہے، بعد میں وقت یہ ملے نہ ملے، آج مہلت ہے، کل یہ مہلت ملے نہ ملے، اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لو کہ جانا کہاں ہے اور کہاں جا رہے ہو۔ بس اس چکر سے نکل آؤ جس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ بس دنیا دنیا، یہ لعنت بن کے ہم پہ مسلط ہو چکی ہے اور یہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے خود کہہ دیا اگر تمہیں سونے کی ایک وادی دے دیں تو تم دوسری وادی کے لیے دعا کرو گے، اس کے لیے جدوجہد کرو گے، اور اگر دوسری وادی دے دیں تو بھائی یہ تو لعنت ہے جس پہ ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں۔ 100 روپے ملیں گے تو میں 1000 کے لیے بھاگوں گا، 1000 ملیں گے میں تو 1,00,000 کے لیے بھاگوں گا، تو بھائی یہ تو لعنت ہے، اور صاف بات بتائی ہوئی، اور ہم اسی چکر میں بھاگ رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک۔ بھائی جو ہو چکا بس اسی پہ قناعت کرو، اور قناعت کا مسئلہ ہرگز یہ نہیں ہے اللہ تمہارے سب چیز میں برکت عطا فرمائے۔ تو خدا کے لیے آج موقع ہے، آج ہم اللہ سے جو آخری ہمارا حربہ ہے جس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دعا کو دعا کی طرح مانگنا ہے، ہم اس میں بھی ہماری رسمی ہو گئی ہے تو بھائی اللہ سے ہم کہتے ہیں، مانگتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں اللہ سے، ہم کی رحمت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو آپ ہی بدلیں گے تو بدلیں گے، ہم تو برباد ہو چکے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے بربادی کے، ہماری نسلیں، ہمارے سارے معاملات جو ہو رہے ہیں وہ سب سوائے اللہ معاف کرے یا اللہ، ہم تو اب یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ ہلاکت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، کرم ہی کرم ہے، یا اللہ جو آپ نے پھر ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آپ رب ہیں ہمارے، آپ مالک ہیں ہمارے، یا اللہ آپ ہی ہمارے ماوا ملجا ہیں، یا اللہ ہم نے اپنا جائزہ لیا، یا اللہ ہم تو خسارے میں ہیں، یا اللہ ہمارا کوئی لمحہ بھی جو ہے وہ آپ کی رضا کے لیے نہیں، یا اللہ یہ دھوکے میں گرفتار ہیں، یا اللہ ہم تو منافقت میں گرفتار ہیں کہ ایک چیز کرتے ہیں دوسری چیز نہیں کرتے، یا اللہ ہم تو اپنے من سے چلتے ہیں، یا اللہ یہ تو بڑی گڑبڑ میں پڑ گئے ہیں، یہ تو بڑے خسارے میں پڑ گئے ہیں، یا اللہ آگے کچھ بھی نہیں، عمریں گزر رہی ہیں، یا اللہ آگے قبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، آپ رب ہیں ہمارے، آپ مالک ہیں ہمارے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ بچایا، یا اللہ اگر آپ نے ہمارے اوپر نظر عنایت نہ فرمایا، کہاں جائیں گے بندے، یا اللہ ہم کو گناہگار وہ سیاکار ہیں،
اس کو آپ نے تمام دنیا کی دولت عطا فرمائی، تمام چیزیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود یا اللہ ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ہم آپ ہی کے خلاف، آپ ہی کی ساری چیزوں کے خلاف کرتے ہیں یا اللہ۔ آپ کہتے ہیں یہ کرو، ہم وہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سفید پہنو تو ہم کالے پہنتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو ہم کس چیز کے بتائیں میرے مالک۔ اب تو معاملہ بالکل کھل گیا ہے کہ ہم بڑے خسارے میں ہیں یا اللہ۔ یہ خسارہ یا اللہ ہمارے پاس بہت وقت کم رہ گیا یا اللہ، کہاں جائیں، کس کی طرف جائیں، کہاں بھاگیں یا اللہ، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہم تو اندھے ہیں یا اللہ، ہم تو بہرے ہیں یا اللہ، ہم تو گونگے ہیں یا اللہ۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے معاملہ حل ہوگا سوائے تیرے فضل کے یا اللہ۔ ہم اندھے ہو چکے ہیں، ادھر ٹکرا رہے ہیں ادھر ٹکرا رہے ہیں یا اللہ، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات یا اللہ، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ رب ہے، آپ ہی مالک ہے، آپ نے ہمیں اپنے فضل سے مسلمان بنایا، ہمارے کوئی کیا اللہ اس کے اندر کوئی بھی ہماری جو ہے وہ کاوش نہیں۔ آپ ہم پہ بڑے دیالو ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں ہم پہ یا اللہ۔ جب آپ نے ہم پہ اتنا فضل فرمایا یا اللہ، ہماری آنکھیں کھول دیجئے یا اللہ، ہمارے کان کی سماعت کھول دیجئے یا اللہ، ہماری زبان کھول دیجئے یا اللہ، ہماری سمجھے کھول دیجئے یا اللہ۔ جتنی دنیا کی ہماری سمجھ ہے یا اللہ، اتنی ہماری آخرت کی سمجھ پیدا فرما دیجئے۔ آپ رب ہیں یا آپ ہی کریں گے یا اللہ، ہمارے بس پہ نہیں یا اللہ، ہم نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں یا اللہ، لیکن آپ رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہی کہلوارے ہیں۔ آپ نے ہمیں بدو فرمایا، یہاں بٹھایا یا اللہ، یہ سب آپ ہی کا فضل ہے، ورنہ یا اللہ ہم نہیں آ سکتے تھے یا اللہ، ہم نہیں کر سکتے تھے یا اللہ۔ آپ ہماری یا اللہ کایا پلٹ لیجیے، ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ بدل دیجئے یا اللہ۔ آپ رب ہیں، آپ ہی کریں گے، ہم سے نہیں ہو رہا، آپ ہی کریں گے یا اللہ۔ آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں یا اللہ، آپ ہی سب کچھ ہے، آپ کر دیجئے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یا اللہ، بڑے ظالم ہیں، بڑے برباد ہیں یا اللہ۔ بالکل ہی ہر چیز ہم پہ لعنت بن کے مسلط ہو چکی ہے یا اللہ۔ لعنت بڑھتی جا رہی ہے، رحمت گھٹتی جا رہی ہے، وقت گھٹتا جا رہا ہے، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں یا اللہ۔ یہ کیا ماجرا ہے یا اللہ، یہ کیسے الجھن میں پڑ گئے یا اللہ۔ لیکن آپ قادر مطلق ہے، آپ نے کہا ہے کہ مجھ سے کہو میں کروں گا یا اللہ۔ آپ کا وعدہ ہے اور بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، آپ کہلوا رہے ہیں، آپ ہی کہلوا رہے ہیں، آپ ہی کر دیجئے۔ ہماری کایا پلٹ دیجئے، ہماری سوچ بدل دیجئے، ہماری فکریں بدل دیجئے، ہمارے اس دل کو یا اللہ اپنے لیے بنا لیجئے۔ ہمیں اپنے ہر کام میں آپ کی رضا کاملہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ شیطان مردود سے ہم نہیں لڑ سکتے، آپ ہی لڑ لیجئے، آپ ہی اس کو یا اللہ زیر کر دیجئے۔ ہم اپنے نفس سے نہیں لڑ پا رہے یا اللہ، ہم کہاں جائیں یا اللہ، کیسے کرے یا اللہ، کچھ نہیں بن پا رہا یا اللہ۔ بربادی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا یا اللہ۔ ہر قدم ہمارا جہنم کی طرف جا رہا ہے یا اللہ۔ جو عبادت ہے یہ بھی ہماری جہنم قدا بن چکی ہے، کیونکہ یا اللہ اس کے اندر اخلاص کہا، اس کے اندر نیت ہے ہماری برباد، اس کے اندر ہر چیز ہماری برباد۔ اگر یہ برباد نہ ہوتی تو ہمارے اعمال جو ہے وہ یا اللہ، وہ آپ کا قرب کا ذریعہ بنتی یا اللہ۔ اگر یہ برباد نہ ہوتے تو ہم آپ سے قریب ہو جاتے، لیکن یا اللہ اس بات کی سب دلیل ہے کہ ہماری ہر چیز برباد ہے یا اللہ۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ہر چیز میں کھوٹ ہے یا اللہ۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ سے دور ہو رہے ہیں، ہم آپ سے دور ہو رہے ہیں یا اللہ۔ اپنے سے قریب فرما لیجئے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مورد بنا دیجئے یا اللہ۔ ہم سے نہیں ہو رہا، آپ کر دیجئے، آپ ہی کر دیجئے یا اللہ۔ ہم سے نہیں بن پڑ رہا، آپ کر دیجئے۔ ہماری سوچوں کو، فکروں کو بدل ڈالیے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیجئے، ہماری آخرت بھی سنوار دیجئے، ہماری ہر چیز کو اپنے فضل سے یا اللہ سنواری دیجئے یا اللہ۔ آج ہمیں بامراد فرما ہی دیجئے یا اللہ۔ ہر وقت گزر گیا، رمضان گزر گیا یا اللہ، بقرعید گزر گئی، محرم گزر گیا یا اللہ۔ سارے تیری رحمت کے وقت گزر گئے، ہم نہ بدلے یا اللہ۔ یہ بڑے ہی ہم پہ یا اللہ ہم بڑے ہی خسارے میں جا رہے ہیں، آپ بدل دیجئے یا اللہ، آپ بدل دیجئے۔ آج ہمارا کایا پلٹ ہی دیجئے یا اللہ۔ جب آپ یہ کر دیں یا اللہ، آج بات ہے یا اللہ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بیوی بچے، ہمارے محلے والے، ہمارے شہر والے، ہمارے ملک والے یا اللہ، سبھی کا بدل دیجئے، سبھی کی کایا پلٹ دیجئے۔ تمام مسلمین مسلمات کی، احیاء و اموات کی قسمت کو یا اللہ آپ اپنے فضل سے یا اللہ اپنی طرف پھیر دیجئے یا اللہ، پھیر دیجئے۔ آپ کا کیا جائے گا، ہمارا معاملہ بن جائے گا
یا اللہ، ورنہ ہر شخص، ہر آدمی ہمیں خصوصاً یا اللہ اللہ ماشاء اللہ بھی کہتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہے، یا اللہ دور ہو رہے ہیں آپ سے، یا اللہ دور ہو رہے ہیں، یا اللہ قریب کا ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ ہماری سماعت کو اپنے فضل سے کھول دیجئے، یا اللہ آج کھول ہی دیجئے، یا اللہ آج ہم پہ اپنا خصوصی فرما ہی دیجئے، ہمیں مایوس نہ فرمائیے، یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہمیں مایوس نہ فرمائیے، ہم یا اللہ بے سہارا ہے، یا اللہ ہمیں مایوس نہ فرمائیے، یا اللہ ہم تو برباد ہے، یا اللہ آپ جتنا ہم گناہگار ہیں وہ آپ ہی ہیں، جو آپ ہی سب سے بڑے یا اللہ رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ ورنہ یہ کوئی بھی نہیں صاف کر سکتا، اس کو کوئی بھی نہیں دور کروا سکتا سوائے آپ کی رحمت کے، سوائے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اللہ وسیلے سے ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہماری زندگی کو سنوار دیجئے، ہماری آخرت کو سنوار دیجئے، ہمارے قبروں کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، یا اللہ قریب ہمیں قبروں میں اتارا جائے گا، یا اللہ قریب ہمارا معاملہ یا اللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ ہی کہلوا رہے ہیں، یا اللہ آج کر ہی دیجئے، آج ہمیں مایوس نہ فرمائیے، آج ہمارا معاملہ اپنے فضل سے کر ہی دیجئے، یا اللہ اپنے فضل سے کر دیجئے، یا اللہ جو مانگ سک رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی وللوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اللہ حادثات سانحات سے، مرگ مفاجات سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، رہزنوں سے آنے والے انقلاب، اس کے مضلات سے، بم کے دھماکوں سے، جتنی برائیاں، جتنے فساد ہیں، ذلت سے، خواری سے، پستی سے، بدحالی سے، عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے، یا اللہ بدکاری سے، یا اللہ ان سب چیز سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے، وبائی بیماریوں سے اپنے حفظ و امان میں لیجئے، ہماری دعائیں، ہمارے آمین یا اللہ سب کے حق میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ احیات کے حق میں، اموات کے حق میں، جنات کے حق میں، آنے والے قیامت تک کے یا اللہ مسلمین مسلمات کے حق میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے آج قبول ہی فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔